اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، یہ خطاب دنیا میں بسنے والے ہر شخص سے ہے، خواہ وہ سرخ ہو یا سیاہ، عربی ہو یا عجمی۔ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و عظمت کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو کائنات انسانی کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام میں، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ اور فرمایا سورہ ہود میں، اور جو کوئی دوسرے فرقوں میں سے اس کا منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں، کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بے شک یہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے تاکہ ان سے یہ درخواست کریں کہ وہ معاف کر دیں، مگر انہوں نے معاف نہ کیا بلکہ ناراضی کی وجہ سے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو درہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ ساتھی کہیں لڑ کر آئے ہیں؟ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فعل پر نادام ہوئے، لہٰذا وہ بھی آ گئے اور سلام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ ابو درہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر ناراض ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ میں نے جب یہ کہا، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور یہ بات میں از راہ فخر نہیں کہہ رہا، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ مجھے سرخ و سیاہ تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے،
1 مہینے کی مسافت پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھیں، میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ ہر اس انسان کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور فرمان الہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ہر چیز کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت اور موت و حیات ہے، اور اسی کا حکم کار فرما ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر ایمان لاؤ۔ آپ نے پہلے یہ خبر دی کہ آپ ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں، پھر حکم دیا کہ وہ آپ کی اتباع کریں اور آپ پر ایمان لائیں، یعنی میں وہ نبی امی ہوں جس کی آمد کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جن کی آمد کی سابقہ آسمانی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، اور ان کی کتابوں میں آپ کی صفت بھی یہی بیان کی گئی ہے، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، اور ان کی پیروی کرو، یعنی ان کے رستے پر ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور سیدھے رستے کو اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی اتباع کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ آل عمران میں، اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ قصص میں، بے شک جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں، اور ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔